ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، میں یہاں کنڈی بارہمولہ علاقے سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بہت اچھا، فرمائیں۔ آپ حضرت مفتی نذیر احمد کاشمی صاحب ہیں؟ جناب آپ کے حوالے سے یہاں ایک آڈیو پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر دعوت و تبلیغ کے موجودہ اختلاف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان دو جماعتوں کا یہ اختلاف کی مثال سمجھ لیجیے چائے کی سی ہے، جیسے کوئی آدمی لپٹن چائے پسند کرتا ہے، کوئی آدمی نمکین چائے پسند کرتا ہے، اس لیے یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، کوئی چاہے ادھر جائے کوئی چاہے ادھر جائے، ایک ہی بات ہے۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ نے کب یہ بات فرمائی ہے، آیا آپ نے فرمائی بھی ہے یا نہیں، اور آج اس وقت آپ کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ بہت اچھا جناب محترم، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے جموں میں ایک نجی مجلس میں چند افراد کی موجودگی میں دونوں طبقوں اور دونوں ذہنوں کے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور انتشار سے بچنے کے لیے سمجھائی تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جموں میں چارماہی جوڑ ہو رہا تھا اور اس میں تمام حضرات موجود تھے، تبلیغ کے ذمہ داران بھی موجود تھے، حتیٰ کہ حضرت امیر صاحب بھی موجود تھے اور دوسرے علماء بھی موجود تھے۔ وہاں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جب لگا کہ یہ دو ذہن بن گئے ہیں، دو طبقے بن گئے ہیں، تو ان کو میں نے فتقان تالاب کی جامع مسجد کے کمرے میں صرف انتشار سے بچانے کے لیے یہ بات سمجھائی تھی کہ بھائی اس کو انتشار کی چیز آپ مت بناؤ، اور یہ دونوں جماعتیں اس طرح کی ہیں کہ جیسے وہ مثال جو آپ نے سمجھائی وہی مثال میں نے اس کو بتائی تھی۔ انتشار کی صورتحال اس وقت بالکل ابتدائی نوعیت کی تھی، اس وقت تک اتنا بڑا یہ اختلافی منظرنامہ سامنے نہیں آیا تھا، اور نہ وہ اشکالات سامنے آئے تھے جن اشکالات کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا۔ اچھا، وہ فتویٰ بھی اس وقت تک کبھی نہیں آیا تھا، اس وقت میں نے یہ بات سمجھائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے حضرات جن 6 اصولوں کی بنیاد پر دعوت کا کام چلا رہے تھے، آج دعوت و تبلیغ کے بے شمار افراد ان تمام اصولوں کو بری طرح سے روڑ رہے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے زندگی گزرنی چاہیے اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق، تو اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم سامنے رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلا اسی مسئلے میں دیکھ لیجئے، جو بات نجی مجلس میں سمجھائی گئی وہ اس بات کو بطور ویڈیو کے پھیلانا اور عام کرنا اور پھر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کا موقف یہ ہے، یہ خود شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس وقت ان تبلیغ والوں کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی آسام نے صاحب فرمایا المجالس بالامانت، جو بات مجلس میں کہی جائے وہ امانت ہے، اور اگر دوسروں تک وہ بات سنانی ہو تو پہلے اس سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت بہت سارے لوگ مچالوں کا حال یہ ہے کہ وہ تقریریں تو کریں گے اکرام مسلم پر اور خود اکرام مسلم کو روند رہے ہیں، تقریریں تو کریں گے اخلاص نیت پر، خود اخلاص سے خالی ہو چکے ہیں، تقریریں تو کریں گے، واز تو کریں گے تاکہ لایانی پر، خود لایانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ہاں، تو یہ تمام وہ چیزیں جو تبلیغ کے اصول تھے، ان تمام تبلیغ کے اصولوں کو اس وقت بے شمار تبلیغ والے اس طرح سے روند رہے ہیں، اور نام اسی نے اس کا بھی تبلیغ رکھا ہے۔ چاچی یہ جو میری بات پھیلائی جا رہی ہے یہ خود دین کے خلاف ہے، اس لیے دین کے خلاف ہے کہ ان کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایک مجلس میں یہ بات کہی ہے، کیا آپ کا موقف وہی ہے؟ کیا آپ اسی کو وہی کہتے ہیں؟ کیا ہمیں دوسروں کو یہ بات پہنچانے کی اجازت ہے؟ اچھا، اور ساتھ میں یہ کہ اب اس وقت پوری مہم لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کا اپنے ساتھ جوڑنا، اور ان کو کون سا طبقہ کس کے ساتھ ہے، تو وہ تبلیغ کا کام تبلیغ کا کر رہا ہی نہیں ہے، اب یہ گروپزم میں مبتلا ہے، اور اس میں سب کے ذہنوں میں بھی یہی ہے، سب کی زبانوں پر بھی یہی ہے، سب کے کام اسی میں مشغول ہیں کہ کون فرد کس کے ساتھ جڑ جائے اور کس طرح سے ہمارا گروپ آگے بڑھے۔ تو بہرحال میں آج یہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت نہ وہ تمام اعتراض کی باتیں سامنے آئی تھی جن اعتراض کی باتوں کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا، اور بالکل دو کلیئر فتویٰ آ گیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تحریفات کے قبیل سے ہیں، تلبیسات کے قبیل سے ہیں، انحرافات کے قبیل سے ہیں، غلط اجتہادات ہیں، اور ان کی اصلاح ہو جانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو رجوع نامے شائع ہوتے ہیں وہ رجوع نامے ہیں ہی نہیں،
وہ اس وقت کی بات تھی جب یہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں تھے جس نوعیت پر آج اسلام پہنچ گیا ہے. اس لیے وہ جو میں نے بات کہی تھی وہ آج بھی اگر اسی طرح سے ہے تو وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ امارت اور شورا دونوں اسلام کے اصول ہیں. کہیں امیر بنا دیا جائے تو اسلام اس کو بھی مانتا ہے، کہیں شورائی نظام چلے تو اسلام اس کو بھی مانتا ہے. تو اب اگر کہیں صرف امارت اور شورا کا اختلاف ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چاہے آپ امارت کو لے لو چاہے شورا کو لے لو، اس میں کوئی انتشار کی بات نہیں ہے. جی اچھا مفتی صاحب، یہ جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں بعد میں فتویٰ آیا وہ دارالعلوم دیوبند کا ہی فتویٰ ہے؟ یقیناً دارالعلوم دیوبند کا ہی فتویٰ ہے، اور اس میں ہمارے تمام دارالعلوم کے جتنے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے پڑھا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن کی باتیں سنی ہے، جن خود ہم پہچانتے ہیں، انہی کا فتویٰ ہے. اور وہ فتویٰ جو ہے وہ تبلیغ کے متعلق نہیں ہے، وہ فتویٰ جو ہے وہ دراصل ایک فرد کے ان غلط افکار کے متعلق، ان غلط خیالات کے متعلق ہے جو پہلی مرتبہ تبلیغ کے سطح سے آ رہے ہیں. تبلیغ جو ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، پھر تبلیغ کے بیان کرنے والوں میں حضرت مولانا عمر صاحب تھے، حضرت مولانا زبیر صاحب تھے، حضرت مولانا سید خان صاحب تھے. ان تمام اکابرین کے بیانات ہم نے سنے. کبھی کسی کے بیان پر اس طرح کے اعتراضات نہیں ہوئے ہیں جو اعتراضات اس وقت کے بیانات پر سامنے آ رہے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا، میں نے سب سے پہلے 1973 میں تبلیغ میں وقت لگایا. اس وقت نامالی تھا جب میں نے تبلیغ میں وقت لگایا 1973 میں دیوبند سے. میں خود حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجلسوں میں رہا. مولانا عمر صاحب نے مجھے کئی مرتبہ کہا میرے سامنے بیٹھو اور میرا بیان سنا، اس میں اگر کہیں کوئی کوتاہی سمجھ لگے، حالانکہ میں ان کے شاگردوں کے بھی نیچے تھا، مگر ان کے بڑے پن کی بات یہ ہے کہ مجھ سے انہوں نے فرمایا، اور یہاں سری نگر کے تبلیغ اجتماع میں بھی مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ کر کے میرا سارا بیان غور سے سننا، اور کہیں اگر کوئی قابل اعتراض بات ہو تو اس کو بیان مجھے بتا دینا بعد میں. اور بیان کرنے کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے کہ جو بیان تم نے سارا توجہ سے سنا اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات اگر ہے تو مجھے بتاؤ. تو تبلیغ کا کام جب سے آج تک چلا رہا ہے، کسی عالم کے کسی کے بیانات پر اعتراضات نہیں ہوئے. اب کچھ نئے قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اس میں تحریفات ہیں، اس میں عجوبے ہیں، اس میں غلط تشریحات ہیں، اس میں نئے اجتہادات ہیں. تو اس کے بعد دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ تبلیغ کے نہ یہ امارتی نظام پر ہے نہ یہ شورائی نظام پر ہے. تبلیغ پر دارالعلوم کا فتویٰ جو ہے وہ ایک شخص کے افکار پر ہے، ان غلط اجتہادات پر ہے، جن غلط اجتہادات ہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا انتشار پیدا ہو گیا. اچھا یہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ بعد میں دارالعلوم نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، کیونکہ مولانا سعد صاحب نے بھی رجوع کیا اور وہ فتویٰ پھر ختم ہو گیا، اور اب دارالعلوم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے ان کے خلاف. جب دارالعلوم کے فتوے کا رجوع آئے گا تو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور جب ساری دنیا میں پھیل جائے گا تو وہ دارالعلوم کے لیٹر پیڈ پر رہے گا، اور دارالعلوم والے کہیں گے کہ صاحب ہم نے ان کے ذات کے مطابق فتویٰ لکھا تھا، وہ اس فتوے سے ہم نے رجوع کر لیا. لیکن رجوع کس طرح سے ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے، دارالعلوم کی طرف سے اس پر اعتراض آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں، اگلے بیان میں پھر وہی بات وہ کہہ رہے ہیں. فتویٰ سے رجوع نہیں ہوا کرتا. رجوع تو جب کسی انسان کے ذات کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے، جی تو فتویٰ واپس نہیں آتا ہے. فتویٰ واپس کیسے جائے گا؟ وہ شخص اپنی اصلاح کر لے، اور وہ چاہے افکار کے قبیل سے ہو یا عمل کے قبیل سے اپنی اصلاح کر لے گا تو فتویٰ کو بہت ہی ہٹ جائے گا. لیکن جب کوئی انسان اپنے افکار کو درست نہیں کرے گا تو فتویٰ اپنی جگہ برقرار ہے. تو کیا دارالعلوم کی طرف سے بار بار اعلان بھی ہوا، اور ہمارے استاد حضرت مولانا ارشد صاحب انہوں نے جلسے عام میں جب دارالعلوم کے اندر تبلیغ کے کام روک دیا گیا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تبلیغ سے اختلاف نہیں ہے، تبلیغ والوں کے آپس کے اختلاف سے ہمیں اختلاف ہے. ایک بات دوسری بات دارالعلوم والوں کی طرف سے بار بار یہ ہے کہ ہمیں نہ امارت والوں سے کوئی لینا دینا ہے، شرع والوں سے لینا دینا ہے. ہمارا تو نقطہ جو ہے وہ دارالعلوم کا کام ہے حق کی بنیاد پر جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اور یہ بتانا کہ کون آدمی نہج پر قائم ہے، کون ہمیں نہج سے ہٹ چکا ہے. جی دعوت و تبلیغ کے متعلق دارالعلوم کی طرف سے آج تک کوئی فتویٰ جب نہیں آیا، اس لیے کہ اکابرین کے بیانات جو ہیں وہ سارے کے سارے مسئلہ کے حق کے نہج کے مطابق ہوا کرتے تھے. جب اس نہج سے ہٹ گئے تو اس کے بعد پھر فتوے آنے لگے. خود مجھے بھی یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ کو بیان میں موجود تھا جو وہاں اعلان ہوا کیا صاحب جن کے جیبوں میں موبائل ہیں ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں. تو میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا آج جیبوں میں موبائل ہے اس
जिसकी बुनियाद पर नमाजें दुरुस्त नहीं है, और जिनके जेबों में नोट रहते हैं वो नमाजें कैसे दुरुस्त हो गई फिर? और आज तक तो इस वजह से मसाइल का इस तरह से ऐलान नहीं हुआ करता था, आज जब ये ऐलान होने लगा तो इसका मतलब ये है कि नया घट रहा है। जी, तो मुफ्ती साहब, जब मौलाना साहब के मुतालिक अब फतवा ये है कि उनके नजरियात और अफकार सही नहीं है, तो उनका अपना अमीर मानना और उनकी इक्तिदा में और इत्तिबा में काम करना ये सही होगा? ये तो हजरत को सोचना है कि हम जिनको अपना सरबरा मान रहे हैं, जिनको अपना अमीर साहब मान रहे हैं, और अमीर किस तरह बने हैं ये तो वही बता सकते हैं। हमें आज तक नहीं मालूम है दावत और तबलीग में अमीर बनाने का ज़ाब्ता वो कौन सा है, और वो ज़ाब्ता यहाँ अप्लाई हुआ भी है या नहीं, ये तो खैर वही बता सकते हैं। ये उनको सोचना है कि जिस शख्स अपना अमीर मान रहे हैं उस शख्स के इरशादात, उस शख्स के इस्तिंबातात, उस शख्स के इज्तिहादात, उस शख्स के बयानात में तरह तरह के नकाइस यकीनन पाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब मैंने खुद बयान सुना, उस बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि दीन सारा का सारा 6 नंबर है, 6 नंबर सारा का सारा दीन है। सोचने की बात है कि फिर तो गोया क्या मतलब ये हुआ कि सारा दीन हमें दरियाबूद कर देना, ये 6 नंबर लेकर करना है। और उससे पहले के तमाम अकाबिर हमेशा कहते रहे कि 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है, और हज़रत मौलाना इलियास साहब तो खुद कहा करते थे ये तो मेरी सारी तबलीग जो है वो दीन खाली बेटे है। मगर याद रखा क्या, जो आदमी इसको मुकम्मल दीन न माने वो जाहिल है, जो आदमी मुकम्मल दीन न माने वो पता नहीं क्या क्या है। इस तरह के इरशादात जब सामने आ रहे हैं तो उसके बाद फिर ऐसे शख्स को अपना अमीर मानना बनाना ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो ये सोचें कि वो किस नहज पर जा रहे हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।